جس کے متعلق یہ کہا گیا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وہ مقصود کائنات ہیں، وہ اصل کائنات ہیں، وہ روح کائنات ہیں، وہ جان کائنات ہیں۔ اس رسول کی زندگی کے ہزاروں گوشے ہیں، اور ہر گوشے میں ایک سمندر ہے، ہر گوشے میں ایک سمندر ہے جس میں تیراکی کرنے والا اپنی زندگیاں تمام کر جاتا ہے، مگر اس گوشے رسول کو مکمل کر نہیں پاتا۔ اخیر میں جا کر کے پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بہت کچھ کہا گیا ہے اے رسول پاک آپ کی بارگاہ میں۔ جب جبرائیل نے یہ کہہ دیا آفاق کہا گردیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام، میں نے کائنات کے ہر ذرے کو چھان لیا ہے، ہر زمین کے حصے کو دیکھ لیا اور بہت اچھے اچھوں کو دیکھا، وہ لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہی تو ایک الگ ہی چیز ہیں جس کا نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثیل ہے، ہوتا بھی کیسے؟ تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیری خلق کو رب نے عظیم کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور اس رسول پاک کا تذکرہ نہ کریں تو زندہ کیسا رہیں؟ زندگی کے لیے ضروری ہے اس رسول پاک کا ذکر ہوتا رہے۔ روح کی وہ غذا ہے، کائنات کی وہ اصل ہے، جب تک گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ مسلمان کی زندگی اگر چلتی ہے تو یہ روح انسان، روح مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ خیر سے چلتی ہے۔ میرے آقا کی محبت کے نغمے ہمارے دلوں کو جلا بخشتے ہیں، اور کیوں نہ ہم کریں، اس لیے کہ ہمارا ہی عقیدہ ہے یہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر رسول پاک کا تذکرہ نہ ہو تو پھر نہ ہم ہیں نہ تم ہو۔ اقبال نے اسی لیے کہا ہے بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بزم توحید میں تم نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اگر نہ ہو تو پھر کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے۔ جن جن چیزوں کو آپ دیکھیں ان میں نور اگر آج ہے تو وہ برکت رسول اللہ کی ہے۔ اور تمام مداحان رسول نے اپنی اپنی زندگیاں صرف کر دیں، قلم ٹوٹ گئے، سیاہیاں سوکھ گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی سعدی شیرازی نے پکار کر کے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کہیں سے ادیب لائل پوری نے کہا تیرے عشق کے رنگ میں رنگ جائیں میرے یار۔ یہ تمام اشعار جب عاشق اپنے مدح کرتے ہیں رسول پاک کی، ان کی زبانوں سے نکلتا رہا۔ بریلی کے تاجدار نے بھی کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اے جان جان میں جس میں اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میں چند مصرے پڑھ رہا ہوں، پورے اشعار پڑھنے کی عادت بھی نہیں ہے، تھوڑے سے صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے مداحوں نے میرے آقا کی شان میں قصیدے لکھے اور قلم توڑ دیے اور ان کی سیاہیاں سوکھ گئی۔ بریلی کے تاجدار سے اوپر ہم چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کس نے کیا کیا کہا، تو پھر ہمیں ملا بوسیری نے کہا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم۔ اس قصیدے میں تو 170 اشعار ایسے ہیں جس میں ہر عضو رسول کی تعریف کر دی، حضور کے سفر کی تعریف الگ، معراج کی تعریف الگ، حضور کی پیدائش کی تعریف الگ، خاندان کی تعریف الگ، معجزات کی تعریف الگ، ساری چیزیں بیان کر دی۔
اخیر میں یوں کہا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یہی تک نہیں، بوسیری سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پکار کر کے کہتے ہیں یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک فلا تخیب مقصدی. یوں پکار کر کے کہا. پھر دیکھا ہم نے اور کہیں فارسی کی زبان میں علامہ عبد الرحمن جامی جیسا نکلتا ہے، کہتا ہے تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ. یہ تو امتیوں کے احوال تھے. پھر ہم آگے بڑھ کر کے دیکھے تو خود صحابی رسول پکار رہے ہیں. حسان بن ثابت کہنے لگ گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. صحابہ نے بھی کہا، صحابیات نے بھی کہا، تابعین نے کہا، اولیاء نے کہا، صالحین نے کہا، شعراء نے کہا. ارے میاں یہ تو سارے انسانوں نے کہا. اب رب عظیم نے پکار کر کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. محبوب کی شان بیان کرتا ہے خود ان کا خالق، کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. دست مبارک کے لیے بھی اللہ نے فرمایا. قدم کی بات آتی ہے، اللہ تو قسم یاد کر کے کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد، اس شہر کی قسم جس پہ میرا محبوب قدم رکھتا ہے. خود رب قدیر نے قرآن پاک میں قصیدے بیان کیا. اسی لیے شاعر نے یہ کہا تھا آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. یہ سمجھ والوں کے لیے ہے، کیڑے نکالنے والوں کے لیے نہیں ہے. عشق کی آنکھیں ہوں قرآن پڑھے تو یہی کہے گا آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کوڑ لوگوں کو نظر نہیں آتی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں. دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. ابو جہل بھی دیکھتا رہا، ابو لہب بھی دیکھتا رہا، برائیاں کرتے رہے اور حضور کے قریب آتے نہیں رہے. اگر حضور کو دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے، صدیق کی آنکھ چاہیے، حسان بن ثابت کی آنکھ چاہیے. تبھی تو پکار کر کے بندہ کہے گا میں نے زندگی میں بہت رنگ دیکھے لیکن مصطفیٰ کریم کی زلفوں کے ایک بال نے مجھے اسیر کر دیا ہے. تب جا کر کے کہتا ہے آنکھوں میں بھی بلا کا عشق ہو. یہ دیکھیں یہ جو عقیدہ ہے یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. یہ حضور کے نام پر جو مچلنا ہے یہ سنیوں کی قسمت میں ملا ہے. الحمدللہ یہ ہماری قسمت میں ملا ہے. اسی سے تو ہماری امید جاگتی ہے کہ ابھی ہم مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں. اسی لیے کہا ہے شاعر نے اس مسلمان کو بیدار تو ہو لینے دو، پھر دنیا کی ہر قوم پکارے گی حسین ہمارے ہیں. بیدار ہو لینے دو، تھوڑی دیر کی بات ہے. یہ رسول پاک کے نام پر جھومنا اور دل کی خوشیوں کے ساتھ مسکرانا، آنکھوں میں ایک نور کا چلا آنا اور اپنے جسم میں ایک الگ سی کیفیت پا جانا، یہ تمہارے اندر دبے ہوئے عشق کی چنگاری کا یہ راز ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمان مر گئے تو میرے عزیزو آزمانے کا نسخہ یہ ہے کہ حضور کا تذکرہ اس کے سامنے کر کے دیکھو. اگر چہرہ کھل جاتا ہے تو ایمان ابھی باقی ہے، چہرہ کھلتا ہے تو ایمان ابھی باقی ہے.